خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ خوب جمع مکسر کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے کہ جمع مکسر کس طریقے سے بنتا ہے، کس وزن پہ ہوگا، تو اس کی جمع تکسیر کس وزن پہ آئے گی، یہ سب بتا رہے تھے۔ ثلاثی مجرد میں کیسے ہوگا، ثلاثی مزید میں کس وزن پہ ہوگا، تو جمع تکسیر کس وزن پہ آئے گی، یہ تمام چیزیں۔ آج جو ہے اگر ثلاثی مزید بروزن فعلان آتا ہے، کیا بروزن فعلان، فعلان اگر کوئی اسم ثلاثی مزید ہے بروزن فعلان ہے بتثلیث الفا، فاعل فعل کی تینوں حرکت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فعلان، فعلان، فعلان پر تینوں ہو جائے گا، آپ اس کو بس تینوں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اگر موصوف ہے، موصوف، تو اس کی جمع تکسیر بروزن فعالین آئے گی۔ کیا آئے گی؟ فعالین۔ ٹھیک مولانا؟ ثلاثی مزید اگر بروزن فعلان، فعلان، فعلان ہے اور معنی موصوفی رکھتا ہے تو جمع تکسیر بروزن فعالین آئے گا۔ جیسے سرحان، کیا ہے؟ سرحان بروزن فعلان، کیا آئے گی؟ فعالین، تو کیا ہو جائے گا؟ سراحین، سراحین، ٹھیک۔ سلطان بروزن فعلان، فاعل فعل کے ضمے کے ساتھ، کیا آ جائے گی؟ سلاطین، سلطان آئے گی سلاطین، ٹھیک مولانا؟ یہ ہو گیا۔ اب آئیے اگر معنی وصفی رکھتا ہے، وصف ہے، وصف اگر ہے تو یہاں پر صرف اور صرف مفتوح الفا آئے گا، یعنی فعلان، یعنی کہ بروزن فعلان معنی وصفی رکھنے والا صرف فاعل فعل ہی ہوتا ہے، اصلاً مکسور الفا اور مضموم الفا آتا ہی نہیں ہے، ایک ہی ہوگا، یعنی فعلان، صرف جو ہے فعلان ہوگا، یہ دو نہیں ہوگا، کسرہ اور ضمہ نہیں ہوگا، صرف فعلان فتحہ ہوگا، ٹھیک۔ معنی موصوفی رکھنے والا تینوں وزن پہ آتا ہے، فعلان، 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 تو کسی بھی وزن پہ ہو اس کی جمع تکسیر بروزن فعالین بن جائے گی۔ لیکن جو معنی وصفی رکھتا ہے وہ صرف فعلان، فاعل فعل کے فتحے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اس کی جمع جو بنتی ہے دو وزن پہ بنتی ہے، فعال اور فعالہ، فعال یا فعالہ، فعالہ، فعال اور فعالہ۔ جیسے عطشان، عطشان، ٹھیک۔ کیا جمع اس کی آئے گی؟ عطاش بروزن فعال، عطاش، یہ عطشان، ٹھیک۔ سکران، کیا ہے؟ سکران، بروزن فعلان، ٹھیک۔
سکران بروزن فعلان، معنی ہے وصفی رکھتا ہے، آئے گی سکارا۔ یا آپ یہ کہہ دیں، چلو اس کو را کو الگ کر دیں، ایسے بنا دیں سکارا۔ ٹھیک، واضح یہاں تک؟ چلیں دیکھیں، فعلان بتثلیث الفا، کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید بروزن فعلان بتثلیث الفا۔ تثلیث الفا کا مطلب ہوتا ہے فا کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، فا کے تینوں حرکتیں، یعنی فعلان، فعلان، فعلان۔ فا کو آپ تینوں حرکتیں دے دیجیے، تو تینوں حرکتیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ فعلان، فعلان اور فعلان، تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ ان کان موصوفا، اگر موصوف ہوگا تو جمع علی فعالین، تو اس کی جمع تکسیر بنائی جائے گی بروزن فعالین۔ نحو سرحان، جیسے سرحان، ٹھیک، بروزن فعلان، تو جمع تکسیر بروزن فعالین، تو سرحان سے کیا ہو جائے گا؟ سراحین، ٹھیک۔ وہو الذئب، معنی کیا ہے اس کا؟ سرحان کا بھیڑیا، وہو الذئب، اور سرحان کا مطلب ہے، معنی ہے بھیڑیا۔ سراحین، بھیڑیے۔ سلطان بروزن فعلان، فاعل فعل کے ضمے کے ساتھ ہے، یہ بروزن فعالین آئے گی، ہو جائے گا سلاطین۔ وَإِنْ كَانَ صِفَةً، اور اگر فعلان کے وزن پر آنے والا ثلاثی مزید معنی وصفی رکھتا ہے، صفت ہے، لا یکون حینئذ الا مفتوح الفا، تو ایسی صورت میں سوائے مفتوح الفا کے اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یعنی جب معنی وصفی رکھے گا، صفت ہوگا، تو صرف اور صرف فاعل فعل کے فتحے کے ساتھ ہی آئے گا، کسرے اور ضمے کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کسرے اور ضمے کے ساتھ معنی موصوفی میں آتا ہے، معنی وصفی میں نہیں آتا، یعنی صرف فعلان آئے گا، ٹھیک ہے، واضح۔ ولا یکون حینئذ، اور اس وقت یہاں پر نہیں ہوگا، کہاں پر؟ جب معنی وصفی رکھتا ہو فعلان، الا مفتوح الفا، سوائے فاعل فعل کے فتحے کے۔ تو اگر فعلان ثلاثی مزید معنی وصفی رکھتا ہے تو جمع علی فعال او فعالا، تو اس کی جمع یا بروزن فعال بنے گی یا فعالا۔ آپ کو اختیار ان دونوں میں سے کسی پہ بنا دے۔ نحو، جیسے عطشان بروزن فعلان، ہو جائے گی عطاش بروزن فعال۔ سکران بروزن فعلان ہے، اس کی جمع ہو جائے گی سکارا، ٹھیک، یہاں تک واضح۔ وَأَمَّا نَحْوُ كُسَالَى جَمْعًا لِكَسْلَانَ، کہہ رہے ہیں کہ کسالہ کی جو جمع ہے کسلان کی، اور سکارا جو جمع ہے سکران کی، یہ بہت نادر ہے۔ یعنی یہ والا جو وزن بتایا ہے، سمجھ رہے ہیں، فعالا فاعل فعل کے فتحے کے ساتھ ہے، فاعل فعل کے ضمے کے ساتھ جمع بنائی جائے، یہ بہت نادر ہے۔ جیسے یہ دو مثالیں دی ہیں کہ آیا ہے فعالا کے وزن پر بھی، فعلان کے وزن پر آنے والے ثلاثی مزید کی جو معنی وصفی رکھتا ہے، بروزن فعالا بھی اس کی جمع تکسیر آئی ہے، جیسے کسالہ جو جمع ہے کسلان کی بروزن فعلان، سکارا جو جمع ہے سکران کی۔ تو یہ بہت نادر ہے، بہت کم ہے، قلیل الاستعمال ہے، زیادہ تر بروزن فعالا جمع آتی ہے، فعالا بہت کم آتی ہے، ٹھیک۔
وَأَمَّا نَحْوُ کسالہ، لیکن جیسے کسالہ کی جمع للکسلان کی جو جمع ہے کسلان کے لیے، وَالسُّکارا، اور اسی طریقے سے سکارا کی جمع للسکران جو جمع ہے سکران کے لیے، فنادرن، تو یہ اس طریقے کی جمع نادر ہے، بہت کم ہے۔ فعالہ، فعالہ تو ہے لیکن یہ کثیر الاستعمال ہے، اسی کو ضمہ دے دیا جائے تو ضمہ کے ساتھ بہت کم ہے، جیسے سکران کی سکارا اس کی آتی ہے۔ یہ کیا نام ہے، یہ کسالہ کسلان کی جمع کسالہ، اور سکارا سکران کی جمع۔ ٹھیک، واضح یہاں تک؟ چلیں، وَأَمَّا الرُّبَاعِي وَالْخُمَاسِي، چلیں اب ثلاثی مزید کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب جو ہے رباعی اور خماسی، یعنی ایسا اسم کہ جس میں 4 حرف اصلی ہوں یا 5 ہوں، اس کو کہیں گے رباعی۔ رباعی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 4 حروف اصلی ہوں۔ رباعی و خماسی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 5 حروف اصلی ہوں۔ رباعی و خماسی، ٹھیک، مجردین کانا ام مزیدن فیہما، فرق نہیں پڑتا کہ رباعی و خماسی مجرد ہوں یا مزید ہوں، فرق نہیں پڑتا، صرف 4 حرف اصلی ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو، یا 4 حرف اصلی کے علاوہ حرف زائد بھی ہو۔ ایسے ہی خماسی چاہے 5 حرف اصلی صرف ہوں اس میں، یا 5 حرف اصلی کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ موصوفین کانا ام صفتین، معنی موصوفی رکھتے ہوں چاہے معنی وصفی۔ معنی موصوفی یا وصفی، فرق نہیں پڑتا، ٹھیک۔ ان دونوں کی جمع رباعی اور خماسی، ان سب کی جمع آتی ہے بروزن فعالل۔ کیا آتی ہے؟ فعالل، فعاللو، ٹھیک مولانا؟ رباعی مجرد، رباعی مزید، رباعی خماسی، رباعی اور خماسی مجرد ہوں چاہے مزید ہوں، معنی موصوفی رکھتے ہوں یا معنی وصفی رکھتے ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ ان تمام کی جمع تکسیر آئے گی بروزن فعالل، بس خالی کیا ہے، جو خماسی ہوگا خماسی سے کیا ہے، تیسرا جو لام ہے وہ حذف ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ حذف لام ثالث، بحذف اللام الثالث من الخماسی وحذف الزائد منہما مطلقا، اگر زائد ہیں ان دونوں میں، رباعی میں مزید ہو چاہے خماسی مزید ہو، ٹھیک، جو حرف زائد ہوگا اس کو جمع بناتے وقت حذف کر دیں گے۔ تو یہ بھی لکھ دیں شرط، حرف زائد کو دونوں سے یعنی رباعی اور خماسی دونوں سے حذف کر دیں گے۔ ٹھیک، کلی طور پر جہاں بھی رباعی مزید ہے، اگر جمع تکسیر بنانی ہے تو حرف زائد کو حذف کریں گے اور بس فعالل بنا دیں گے۔ خماسی مزید اگر ہے
تو حرف زائد کو حذف کرنے کے بعد ہی اس کی جمع تکسیر بنے گی، یہ یاد رہے۔ تو رباعی اور خماسی چاہے مجرد ہوں چاہے مزید ہوں، وہ یہ مزید ہے ہی نہیں، مزید اگر ہے تو پہلے اس کو مجرد بنانا پڑے گا، اس لیے کہ جب حرف زائد آپ حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ مجرد ہو جائے گا۔ مزید کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس میں حرف زائد ہوتا ہے۔ اب جب حرف زائد کو آپ حذف کر دیں گے تو بچے گا کیا؟ مجرد بچے گا۔ تو گویا یہاں مزید کی بحث ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر کوئی رباعی یا خماسی مزید ہے اور آپ اس کی جمع تکسیر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو مجرد کی طرف پلٹائیے، حرف زائد کو حذف کیجئے، پھر آپ اس کی جمع تکسیر بر وزن فعالل بنائیے، نہیں ہے کہ حرف زائد کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رباعی اور خماسی مجرد ہوں چاہے مزید ہوں، معنی موصوفی رکھتے ہوں چاہے معنی وصفی رکھتے ہوں، ان سب کی جمع تکسیر بر وزن فعالل۔ بس اب یہ نوٹ یاد رہے کہ اگر خماسی ہے تو لام ثالث کو حذف کر دیں گے، اور اگر مزید ہے تو حرف زائد کو حذف کر دیں گے، ختم، ٹھیک؟ یہ دو قاعدے یاد رہیں۔ اب دیکھیں وَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ وَالْخُمَاسِيُّ، لیکن اسم رباعی اور خماسی ایسا اسم کہ جو 4 حرفی ہو اور 5 حرفی ہو، مجردین، مجرد ہوں، کوئی حرف زائد نہ رکھتے ہوں، کانا ام مزیدن فیہما، یا ان دونوں میں حرف زائد بھی ہو، یعنی رباعی مزید اور خماسی مزید، موصوفین کانا ام صفتین، یہ دونوں رباعی اور خماسی مجرد مزید جو بھی ہو، معنی موصوفی رکھتے ہوں، موصوف ہوں، یا دونوں صفت ہوں، فیترد جمعہما، ان دونوں کی رباعی اور خماسی کی جمع آئے گی علی فعالل، اس پر فعالل کی وزن پہ۔ اب یہاں سے نوٹ، بحذف اللام الثالث من الخماسی، اگر خماسی ہے اور اس سے جمع تکسیر بنا رہے ہیں فعالل کے وزن پر تو لام ثالث حذف ہو جائے گا، کیونکہ خماسی میں پھر 3 لام ہو جائیں گے، تو 2 لام تک تو چلے گا، 3 لام نہیں چلے گا، لام ثالث حذف ہو جائے گا۔ بحذف الزائد منہما مطلقاً، اور ان دونوں سے رباعی اور خماسی ان دونوں سے مطلق طریقے سے حرف زائد کو حذف کر دیں گے۔ اگر حرف زائد ہے تو آسان لفظوں میں کہوں کہ اگر رباعی مزید ہے یا خماسی مزید ہے اور آپ اس سے جمع تکسیر بر وزن فعالل بنانا چاہتے ہیں تو پہلے حرف زائد کو ختم، ٹھیک؟ چلیں، نحو جیسے درہم، کیا ہے؟ درہم رباعی مجرد ہے، بر وزن فعالل آئے گی دراہم، غضنفر، غضافر، ٹھیک ہے مولانا؟ یہ غضنفر کیا ہے؟ رباعی مزید ہے، رباعی مزید ہے، نون زائد تھا حذف کر دیا، نون کیا تھا مولانا؟ زائد تھا حذف کر دیا، ہو گیا غضافر، ٹھیک؟ سفر جل خماسی ہے مجرد، ٹھیک؟ آئے گا سفارج، کیا آئے گا؟ سفارج، لام ثالث کو حذف کیا۔ خندریس، یہ ہے آپ کے خماسی مزید، ہو گئے گا خنادر، سمجھ رہے ہیں؟ خنادر، یا اور سین یہ دونوں زائد تھے، دونوں کو حذف کر دیا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرُّبَاعِيُّ الْمَزِيدُ فِيهِ الَّذِي قَبْلَ لَامِهِ الْآخِرَةِ مَدَّةٌ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ عَلَى فَعَالِل نَحْوُ قِرْطَاسٍ قَرَاطِيسِ، اس حکم سے
مستثنا ہے وہ رباعی مزید کہ جس میں لام آخر سے پہلے مد ہو. اگر رباعی مزید ہے اور لام آخر سے پہلے حرف مد ہے تو اس کو اس والے حکم سے مستثنا کیا گیا ہے. اس کی جمع تکسیر بروزن فعالل نہیں آئے گی کہ آپ حرف زائد کو حذف کر کے بروزن فعالل اس کی جمع تکسیر بنائیں. پھر کیا کریں گے؟ اس کی جمع آئے گی فعالیل. کیا آئے گی مولانا؟ فعالیل. جیسے قرطاس، مولانا قرطاس، لام آخر سے پہلے حرف مد الف آ گیا ہے. ٹھیک دیکھ رہے ہیں؟ قرطاس میں لام آخر سے پہلے حرف مد آ گیا ہے. تو اب یہ استثناء ہے اس والے حکم سے. اس کی جمع آئے گی بروزن فعالیل، آ جائے گی قراتیس. فعالیل کے وزن پہ قرطاس ہو جائے گا قراتیس. ٹھیک واضح ہے مولانا؟ کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی دقت؟ ابے منہ سے بولو، سر ہلا رہے ہو خالی. کہیں پہ کوئی ابہام ہو، کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہے تو بولے. بات سمجھ میں آ گئی تو بولے، منہ سے بولے کہ ہاں سمجھ میں آ گئی ہے بات. تو یہ رباعی، خماسی، مجرد، مزید، معنی موصوفی یا وصفی رکھنے والے اسما کی جمع تکسیر پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی. دو ہی وزن ہیں، ایک فعالل، یہ ہر ایک کے لیے ہے. ٹھیک، یہ دو شرطوں کے ساتھ، ٹھیک، دو تذکر کے ساتھ. اور ایک کیا ہے؟ رباعی مزید فی، جس کے لام آخر سے پہلے حرف مد ہو، اس کا حکم الگ ہے، آئے گا فعالیل. بس یہ ہے پوری بحث آپ کے رباعی اور خماسی کی. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ کل یاد کر کے آئیے گا، مباحثہ کر کے.